بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، رمضان اور قرآن اس نام سے اس ماہ مبارک میں یہ ایک سلسلے وار پروگرام کی آج کی نشست میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، گزشتہ ملاقات میں ہماری گفتگو بات ہو رہی تھی کہ ماہ رمضان میں قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کا کثرت سے اہتمام پایا جائے، اس مقصد کے لیے ہمارے اسلاف نماز کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور نماز میں بالخصوص رات کی نماز جسے قیام اللیل، تراویح بھی کہا جاتا ہے، تراویح کی نماز میں یا قیام اللیل میں قرآن کی تلاوت خوب زیادہ کیا کرتے تھے۔ اسی لیے یہ ایک بہت ہی بہترین طریقہ اور بہت ہی بہترین موقع ہے ہر مسلمان کے لیے کہ ماہ رمضان میں جس طرح وہ مصحف کھول کر قرآن کو اپنے ہاتھوں میں رکھ کر تلاوت کرتا ہے، اسی طرح یہ بھی اس کے اندر پایا جائے کہ کچھ نہ کچھ حصہ قرآن مجید کی تلاوت نماز میں بھی کیا کرے، اور بالخصوص رات کی نماز، تہجد کی نماز کا جب وہ اہتمام کرے تو قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے نماز میں بھی کیا کرے۔ ایک اہم بات رمضان میں قرآن سے متعلق یہ بھی پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ کیا کوئی حد متعین ہے قرآن مجید ختم کرنے کا ماہ رمضان میں؟ پہلی بات تو ہم یہ یاد رکھیں کہ تلاوت قرآن یہ ایک ایسا عمل، ایک ایسی تجارت اور سودا ہے اللہ تبارک و تعالی سے کہ جس میں کوئی نقصان اور کوئی خسارہ نہیں۔ ارشاد باری تعالی، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور۔ یقیناً جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً پوشیدہ اور علانیہ طور پر اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے۔ یرجون تجارۃ لن تبور، یہ لوگ اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ انہیں ایسی تجارت ملے جس میں کوئی نقصان اور کوئی خسارہ نہ پایا جائے۔ تو گویا کہ یہ تین عمل، کتاب اللہ کی تلاوت، نماز کی پابندی اور اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرنا، یہ تین عمل ایسے اعمال ہیں کہ جن کا اگر ایمان والے نے اہتمام کیا تو اس میں کوئی نقصان اور کوئی خسارہ نہیں۔ یہ ایک بہت ہی بہترین تجارت ہے، تجارۃ لن تبور، ایسی تجارت جس میں کوئی نقصان نہیں،
کیونکہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب بندہ کسی سے کچھ سودا کرتا ہے، تجارت میں اپنے آپ کو اتارتا ہے، تجارت کرتا ہے، تو اس میں کہیں نہ کہیں اس بات کا خدشہ اور خوف پایا جاتا ہے کہ کہیں کچھ نقصان نہ ہو جائے۔ لیکن کتاب اللہ کی تلاوت یہ ایک ایسی تجارت جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ تجارتا لن تبور، اس میں کوئی نقصان اور کوئی خسارہ نہیں ہے۔ اگر یہ وعدہ اور یہ فیصلہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں یہ ایک ایسی تجارت کہ جس میں کوئی نقصان، کوئی خسارہ نہیں، تو ظاہر سی بات ہے ایمان والے کو اس بات کا حریص ہو جانا چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کیا کرے، اور بالخصوص جب رمضان کی آمد ہو تو رمضان میں اس کی یہ پوری کوشش رہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کے لیے کیا ہے فارغ کرے، اور یہ نہ سوچے کہ ماہ رمضان میں صرف ایک دفعہ ہمیں ختم کرنا ہے، بلکہ اس قسم کی اگر سوچ ہے تو اس سوچ کو ہٹا دے۔ ایک دفعہ قرآن مجید پورے ماہ رمضان میں ختم کرنا اگر دیکھا جائے، ہمارے اسلاف کے معمول سے اس کو مقارنہ کیا جائے، تو یہ کوئی بہت بڑی کامیابی نہیں لگتی کہ صرف ایک دفعہ قرآن مجید ختم کر دیا جائے، بلکہ جتنا ہو سکتا ہے قرآن مجید کی تلاوت بندہ کرے، کثرت سے کرے، ماہ رمضان میں اپنے آپ کو فارغ رکھے اور کئی مرتبہ قرآن مجید کیا ہے ختم کرنے کی کیا ہے کوشش کرے، اور یہ جذبہ، یہ حوصلہ، یہ نیت کہ کئی مرتبہ قرآن مجید ہمیں ختم کرنا ہے ماہ رمضان میں، ابتدائی رمضان ہی سے کیا ہے اس کی یہ نیت کر لے، اس کے لیے کوشش کرے، جد و جہد کرے، اللہ تبارک و تعالی سے توفیق طلب کرے۔ یقیناً اگر اللہ سے توفیق طلب کی گئی اور بندے نے جد و جہد کوشش سے کام لیا، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اسے توفیق ضرور ملے گی، کیونکہ یہ ایک ایسی تجارت جس میں کوئی نقصان نہیں۔ اگر کسی دنیاوی معاملے میں کوئی لین دین تجارت کے بارے میں کوئی گارنٹی دے دے کہ اس میں کوئی نقصان نہیں، تو بندہ چاہتا ہے جتنا ہو سکے اسے کیا ہے سمیٹ لے، جتنا ہو سکے وہ تجارت کر لے۔ اگر دنیاوی معاملات میں یہ سوچ، یہ فکر، کیوں نہ اس سے بہترین سوچ اور اس سے بہترین فکر اور اس سے بہترین نیت ہمارے لیے، ہمارے طرف سے قرآن مجید کو لے کر کیا ہے ماہ رمضان میں کیا ہے پایا جائے۔ تو قرآن مجید، خوب زیادہ قرآن مجید کی تلاوت ہو، اور یہ جذبہ، یہ نیت، یہ حوصلہ پایا جائے ماہ رمضان میں کہ کئی مرتبہ ہم قرآن مجید کو کیا ہے تلاوت کے ذریعے کیا ہے مکمل طور پر کیا ہے ختم کریں۔ ایک اور حدیث ذرا سنیے، اس حدیث پر غور و فکر کریے کہ کتنا ذرا قرآن مجید کی تلاوت پر اجر و ثواب ہے، اور یہ کیسی تجارت ہے کہ جس میں کوئی نقصان نہیں، اور کتنا فائدہ ہے اس تجارت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف لام حرف میم حرف۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے قرآن مجید کی ایک حرف کی، اللہ کی کتاب کی ایک حرف کی تلاوت کیا، صرف ایک حرف کی تلاوت کیا، تو اسے اس کے بدلے ایک نیکی، والحسنة بعشر أمثالها، اور ہر نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، کہ جس نے الف لام میم کی تلاوت کیا تو یہ ایک حرف شمار ہوا اور اس پر اس کو ایک نیکی، اور یہ ایک نیکی 10 نیکی کے برابر۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بات اس طرح ہے کہ الف حرف، الف ایک حرف ہے، لام حرف، لام ایک دوسرا حرف ہے، میم حرف، میم ایک تیسرا حرف ہے۔ گویا کہ اس نے اگر یہ کہا اور یہ تلاوت کی الف لام میم، تو اس نے
قرآن مجید کے 3 حروف کی تلاوت کی اور ہر حرف کے بدلے اسے نیکی، اور ہر حرف کے بدلے جو اسے نیکی دی جا رہی ہر حرف کی تلاوت کے بدلے میں، یہ نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ تو گویا کہ صرف اور صرف الف لام میم پڑھ لینا، اس کی تلاوت کر لینا، بندے کو 30 نیکیاں اسی 3 حروف کی تلاوت پر اسے کیا ہے مل رہی ہیں۔ ظاہر سے بات ہے کہ اگر پورے قرآن مجید کی تلاوت کر جائے تو بہت ہی بڑا ذخیرہ نیکیوں کا اسے کیا ہے حاصل ہوگا۔ تو بہت سارے اور بھی بے شمار نصوص ہیں ناظرین کرام، جس پر اگر غور کیا جائے تو ہم اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت پر جو اجر و ثواب مقرر ہے اس کا کوئی حساب نہیں، بہت ہی زیادہ تجارت، بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے، اور یہ ایک ایسا عمل، ایک ایسی تجارت کہ بندہ اگر اخلاص کے ساتھ کرے تو اس میں کوئی نقصان اور کوئی خسارہ نہیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بارے میں بتایا کہ تجارتاً لن تبور، ایسی تجارت کہ جس میں کوئی نقصان اور کوئی خسارہ نہیں۔ تو ماہ رمضان میں قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں، اپنے آپ کو فارغ کریں، اور کوشش یہ رہے کہ ایک دفعہ صرف نہیں بلکہ ایک دفعہ سے زیادہ کئی مرتبہ قرآن مجید ختم کرنے کی کیا ہے کوشش کریں۔ اسلاف کو ذرا دیکھیں، جیسے کہ حضرت اسود ابن یزید رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ماہ رمضان کی ہر 2 دن یا ہر 2 رات میں قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے، یعنی ہر 2 رات، جیسے دوسری رات مکمل ہوئی ان کا قرآن کا ایک ختم ہو گیا۔ اسی طرح ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ماہ رمضان میں یہی معمول ان کا بھی تھا کہ ہر 2 رات کو قرآن مجید کیا ہے ختم کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت قتادہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ماہ رمضان میں وہ 3 دن میں کیا ہے قرآن مجید کیا ہے ختم کیا کرتے تھے، ہر 3 دن میں، اور جب رمضان کا آخری عشرہ آ جائے تو رمضان کے آخری عشرے کی ہر رات کو قرآن کیا ہے ختم کیا کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے ان مثالوں کو بیان کرنے کے بعد تعجب میں کوئی پڑ جائے، یہ کیسے ممکن ہے کہ آخری عشرے کی ہر رات میں قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے، یا ہر 3 دن میں، یا ہر 2 رات میں؟ محترم ناظرین، ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس بات کا تعجب ہو، لیکن حقیقت اگر دیکھی جائے تو بندہ جب اپنے آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کے لیے فارغ کر لے تو ظاہر سی بات ہے وقت کو، زمانے کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنا وقت اگر قرآن مجید کی تلاوت میں صرف کرے، اس کے لیے فارغ کرے اپنے آپ کو، ظاہر سی بات ہے قرآن مجید ایک دن میں، ایک رات میں ختم ہونا، 2 راتوں میں ختم ہونا، 3 دن میں ختم ہونا کوئی مشکل عمل نہیں رہے گا، کیونکہ ایک پارے کی تلاوت کے لیے اگر دیکھا جائے ایک انسان صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے تلاوت کرے، ٹھہر ٹھہر کر کے، اور اس کا تلاوت کا معمول ہے عام دنوں میں بھی تو 20 سے 25 منٹ، زیادہ سے زیادہ اگر دیکھا جائے تو آدھے گھنٹے سے زیادہ ایک پارے کی تلاوت میں کیا ہے وقت نہیں جاتا۔ اور جب بندہ وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس سے نیک عمل کرنے کے لیے اس فائدہ اٹھائے اسے، اور وقت کو اس میں صرف کرے، تو اللہ تبارک و تعالی بندے کے وقت میں، عمر میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کسی عمل میں برکت ڈال دی جائے تو انسان قلیل وقت میں عمل بہت زیادہ کیا ہے کر بیٹھتا ہے، اور اسے کیا ہے برابر کیا ہے احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو ماہ رمضان ہے، ظاہر سی بات ہے یہ بہت ہی قیمتی مہینہ، بہت ہی قیمتی زمانہ ہے، ایک ایک لمحہ رمضان کا بہت ہی قیمتی ہے۔ ان اوقات کو غنیمت سمجھتے ہوئے
قرآن مجید کی کثرت سے کیا ہے تلاوت کی جائے۔ یہ بات صحیح ہے کہ بعض روایات میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے کم میں قرآن مجید کو ختم کرنا ناپسند کیا، اور فرمایا کہ لا یفقہ من قرأ القرآن فی اقل من 3، اس شخص نے قرآن مجید کو نہیں سمجھا جس نے 3 دن سے کم میں قرآن کیا ہے ختم کیا۔ حالانکہ ماہ رمضان میں ہمارے اسلاف کی کئی مثالیں ملتی ہیں کہ 3 دن سے کم میں قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ کیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی مخالفت کی؟ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ معمول بنا لیا، عادت بنا لی، اپنا یہ طریقہ بنا لیا سال بھر مثال کے طور پر کہ وہ ہر 3 دن سے کم میں قرآن مجید ختم کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ ورنہ اگر کوئی مخصوص زمانہ آ جائے نیکیوں کے لیے، جیسے کہ ماہ رمضان کا وقت ہے، عشر ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، بندہ کسی بابرکت جگہ پر ہے، مسجد حرام میں ہے، تو زمانے کو اور جگہ کو دیکھا جائے تو بہت ہی قیمتی زمانہ ہے، بہت ہی قیمتی جگہ ہے۔ اگر اس زمانے کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھائے وہ اور زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت میں صرف کرے، اور اس طرح کئی مرتبہ قرآن مجید ختم ہو جائے، اور اگر 3 دن سے کم میں ختم ہوتا ہے تو اس میں کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس نے ادھر ایسے موقع پر اس کو اپنی عادت نہیں بنائی، اپنا معمول نہیں بنایا، بلکہ کسی ایک مخصوص وقت میں اور مخصوص مہینے میں کیا ہے اس نے اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے اور وقت کا صحیح استعمال کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت میں اگر صرف کیا اور کئی مرتبہ ختم ہو گیا قرآن مجید، تو اس میں کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں۔ تو ہمارے اندر بھی محترم ناظرین یہی جذبہ، یہی شوق پایا جائے کہ ماہ رمضان ہمیں جس طرح نصیب ہوا تو قرآن مجید کی تلاوت ہم کرتے ہیں، لیکن یہ جذبہ، یہ شوق، یہ حوصلہ، یہ نیت اور یہ پختہ ارادہ رہے ہمارے اندر کہ ہم کئی مرتبہ قرآن مجید ختم کرنے کی کیا ہے کوشش کریں۔ یہی کیا ہے ہمارے اسلاف کا معمول رہا، صحابہ کرام کا بھی یہی معمول رہا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھوں کو اس ماہ مبارک میں، ماہ قرآن میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت اور زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کے ذریعے مکمل قرآن ختم کرنے کے ہمیں کیا ہے توفیق دے، اور اللہ تبارک و تعالی اسے کیا ہے قبول بھی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔